السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب قرآن پاک کے ترجمہ کو سیکھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے اور سب اس سے سبق بھی حاصل کر رہے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں اس کو عمل پیرا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز، تیسرے پارہ کا ہمارا 12واں رکوع چل رہا ہے، جس کو ہم نے 2 حصوں میں پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے پچھلے 2 حصوں میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے کفار کو یہ بتا دیا کہ جو میری محبت چاہتا ہے وہ پہلے میرے نبی کی اطاعت کرے، تبھی وہ مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا کہ ہم نے اپنے انبیاء آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران، ان سب کو بھیجا۔ پھر اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا کہ جب وہ حاملہ ہوئیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میرے ہاں لڑکا ہوگا، تو انہوں نے نظر مان لی اور انہوں نے عرض کی کہ یا الہی، میرے ہاں بچہ جب ہوگا تو میں اس کو تیری عبادت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ پھر جب لڑکی ہوئی تو انہوں نے کہا میں کس طرح سے اب اپنی یہ نظر پوری کروں گی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مریم کی والدہ، تیری اس بچی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ تیری بچی تو تمام دنیا کی اللہ کا نور پھیلانے کے لیے آئی ہے، اس کا کسی سے کیا مقابلہ ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا اور اس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ان کا نگہبان، حضرت مریم علیہ السلام کا نگہبان حضرت زکریا علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گاہ میں جاتے تو دیکھتے کہ وہاں موسم بے موسم کے پھل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے مریم، یہ کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس پھل؟ تو مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مریم پر اتنا کرم ہے اللہ کا، تو وہیں مریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے بھی تو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 38 تک ہم نے پڑھ لیا تھا یہ۔ آگے دیکھتے ہیں پھر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ان کی دعا کے جواب میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادتہ، پھر آواز دی ان کو، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہوا، جب کہ وہ قائم کھڑے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، عبادت گاہ میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، بکلمات، فرمان کی، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تصدیق کرنے والا، وسیداً، اور سردار، وحسوراً، اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا، ونبیاً، اور نبی، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگے۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی جائے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ ہو۔ جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے انہیں ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ندا دی اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ پاک آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یعنی اللہ پاک نے نام بھی رکھ کے بھیجا کہ یحییٰ ہوگا، جو سردار ہوگا، جو اللہ پاک کی کلمات کی، اللہ پاک کی باتوں کی تصدیق کرے گا، اور جو عورتوں سے بچنے والا ہوگا، نبی ہوگا اور نیک ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کی نشانیاں بھی بتا دیں اور اللہ پاک نے ان کا نام بھی رکھ دیا۔ قال، وہ کہنے لگے زکریا علیہ السلام، ربی، اے رب، انا، کیوں کر، یکون، ہوگا، لی، میرے ہاں، غلام، لڑکا، وقت بلغنی، حالانکہ آ لیا ہے مجھے، الکبر، بڑھاپے نے، وامراتی، اور میری بیوی، عاقر، بانجھ ہے۔ قال، فرمایا، کذالک، اسی طرح، اللہ یفعل، اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے یہ بشارت سنی تو وہ حیران ہو گئے کہ میں تو اب بہت بڑھاپے کی عمر میں ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے تو مجھے ایک لڑکا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی ذات کے لیے تو کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک تو صرف کہتا ہے کہ کن، تو فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔
اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے یا کون سی چیز مشکل ہے۔ قال عرض کی ربی اے میرے رب اجعل مقرر فرما دے، انی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، قال فرمایا آیتکا تیری نشانی، اللہ کے نہ تکلم الناس آپ بات کر سکو گے لوگوں سے، ثلاثۃ ایام 3 دن، الا مگر رمضان اشارے سے، اور وذکر اور یاد کرو ربکا اپنے پروردگار کو، کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور پاکی بیان کرو، بالعشی شام سے، ابکار اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت میں پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کو نشانی بتا دے جب مجھے پتہ چل جائے کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے، یعنی اشارے سے بات کرو گے، ویسے آپ بول نہیں سکو گے، اور پھر آپ اللہ پاک کا ذکر بیان کرتے رہنا صبح و شام، یعنی صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا، یہ آپ کی نشانی ہے۔ تو اللہ پاک نے زکریہ علیہ السلام کو اس عمر میں بھی بیٹا عطا کیا۔ اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تو تمام کائنات کا خالق ہے، اور خالق کے لیے کیا مشکل، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہمارا 12واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی قرآن پاک کا ترجمہ سن کر اسی طرح لطف آتا ہوگا، اسی طرح آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہوگا جو کیفیت میری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے ہمارے دل کے زنگ کو دھو ڈالے، اس میں اللہ کے نور کی روشنی چمک اٹھے۔ اللہ پاک ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت کی روشنی سے منور فرمائے۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔